بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اسلامک ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اس چینل کے بیل آئیکن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر تھے کہ جن کی حکومت پوری روئے زمین پر تھی۔ آپ کی حکومت چرند پرند، حیوانات اور نباتات اور تمام مخلوق پر تھی۔ ایک دفعہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے آپ اللہ کی قدرت کا نظارہ کر رہے تھے کہ اچانک سے آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی گیہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت تجسس کے ساتھ اسے دیکھا اور دیکھتے رہے۔ جب وہ چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور اپنا منہ کھول لیا۔ جب اس نے منہ کھولا تو چونٹی اپنا دانہ لے کے اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں دوبارہ داخل ہوا اور پانی میں بہت دیر تک رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت تجسس اور غور و فکر کے ساتھ پانی کی طرف دیکھتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چونٹی باہر نکل آئی، البتہ چونٹی کے منہ میں دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ تمام جانوروں کی زبان جانتے تھے، انہوں نے چونٹی کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی اور کس لیے گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے میرے اللہ کے نبی، آپ جو دریا کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سارے اندھے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ہی پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے۔ میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ جب پتھر کے قریب پہنچتا ہے تو سوراخ کے سامنے منہ کھول دیتا ہے۔ میں اس سوراخ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا ہے؟ چونٹی نے بتایا، ہاں اللہ کے نبی، وہ کہتے ہیں، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھوکا مرنے دیتی۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا ماجرا سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوئی۔ یہ حسرت کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ وہ بھی اللہ کی تمام مخلوق کو کھانا کھلائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے معبود، تو مجھے اس چیز کی اجازت دے کہ میں 1 سال کے لیے تیری تمام مخلوق کو کھانا کھلا سکوں۔ اس بات پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور عرض ہوا کہ اے سلیمان، تو اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ کے حضور التجا کی کہ اے میرے اللہ، تو مجھے 7 دن کے لیے اپنی مخلوق کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سے وحی نازل ہوئی اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان، تو اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار پھر سے التجا کی کہ اے میرے معبود، مجھے اپنی مخلوق کو کھانا کھلانے کا 1 دن کے لیے موقع دے دے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے پھر سے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو اس چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کے لیے اپنی مخلوق کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دی۔ تمام انسان اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ روئے زمین پر جتنے بھی جاندار، چرند پرند، بکریاں، بھینس، دمبے اور اس کے علاوہ جتنے بھی حلال جاندار ہیں ان کو اکٹھا کریں۔ سب کو اکٹھا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بنوایا اور ہواؤں کو حکم دیا کہ ان پر شیریں اور دھیمے دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ چلنا شروع کریں
تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ اس دسترخوان کی لمبائی اتنی تھی کہ اگر ایک انسان پیدل چلنا شروع کرتا تو ایک سرے سے چلتے چلتے دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 مہینہ لگتا، اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور فرمایا اللہ نے کہ اے سلیمان، تو دسترخوان کا آغاز کہاں سے شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میں اس دسترخوان کا آغاز دریا کے جانداروں سے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی، سلیمان علیہ السلام کا دسترخوان تیار ہے، تو اس کی دعوت پر جا۔ اچانک سے دریا کے کنارے پر ایک مچھلی نمودار ہوئی اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہوئی اور کہا اے سلیمان، سنا ہے کہ تیرے آج دسترخوان کی دعوت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ دعوت تمام حیوان، چرند پرند اور آبی جانوروں کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کھانا شروع کرنے کے لیے کہا۔ مچھلی نے کھانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ سارے کا سارا دسترخوان ختم کر گئی۔ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی اے سلیمان، مجھے اور کھانا دو، میرا پیٹ ابھی بھرا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے کا سارا کھانا وہ مچھلی کھا گئی اور فرمانے لگے اے مچھلی، تو نے سارا کھانا تو کھا لیا ہے کہ ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو یہ سن کر مچھلی کہنے لگی اے سلیمان، جتنا کھانا تو نے ایک دن میں بنایا ہے، اتنا کھانا میں دن میں 3 دفعہ کھاتی ہوں، اور وہ میرا پروردگار مجھے دیتا ہے۔ آج میرا کھانا تیری وجہ سے کم ہوا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنی مخلوق کی کفالت کرتی ہے، جو اپنی تمام مخلوق کو رزق دیتی ہے اور وہاں سے دیتی ہے جہاں سے کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک مخلوق کو رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ ہی اپنی مخلوق کا رازق ہے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی وزارت، اپنے عہدے اور اپنے پیسے، اپنی دولت، اپنے مال کے بلبوتے پر اپنا رزق خرید سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اپنی لہجے کے اندر دوسروں کے لیے عاجزی، انکساری اور رحم دلی کا عنصر پیدا کرنا چاہیے تاکہ اللہ بھی ہم پر رحم فرمائے۔ آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز شیئر، لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔